اگر اس 39 کلومیٹر چوڑی سمندری پٹی کو بند کر دیا جائے تو پوری دنیا کی نیندیں اڑ جائیں۔ یہ ایک ایسی لینڈ مائن ہے جس پر پاؤں رکھ دیا جائے تو دنیا ایک نئے اکنامک کرائسس کا شکار ہو جائے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کیا ہے اور پوری دنیا کی توجہ آخر اس پر کیوں مرکوز ہے۔ دوستو، اسٹریٹ ایک ایسے سمندری راستے کو کہتے ہیں جو دو بڑے آبی اجسام یعنی دو سمندروں کو آپس میں ملائے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے ایک طرف ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر جبکہ دوسری طرف بحیرہ عرب ہے۔ یہ ایک ایسی چھوٹی سی سمندری پٹی ہے جو گلف سی کو گلف آف عمان اور بحیرہ عرب سے ملاتی ہے۔ اس کی لمبائی 167 کلومیٹر جبکہ چوڑائی مختلف مقامات پر 39 سے 96 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ دوستو، یہاں سے ہر روز تقریباً 2 کروڑ بیرل کروڈ آئل کی تجارت ہوتی ہے جو کہ دنیا کی ٹوٹل آئل کنزمپشن کا 20% بنتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے ٹوٹل LNG ٹریڈ کا 1/3 حصہ بھی اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہاں سے گزرنے والا ہر سامان بردار جہاز تقریباً 10 کروڑ ڈالر مالیت کا سامان لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے اہم ترین بحری راستے پر کس کا کنٹرول ہے؟ دوستو، یونائٹڈ نیشنز کنونشن آف لاز آف سیز کے مطابق کوئی بھی سمندری راستہ کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے۔ ہر بحری جہاز خواہ اس پر کسی بھی ملک کا جھنڈا لگا ہو اس راستے کا آزادانہ استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن اکثر طاقتور ممالک کے مفادات عالمی قوانین پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہی معاملہ اسٹریٹ آف ہرمز کا بھی ہے۔ 3 عالمی طاقتیں اس اسٹریٹ پر کنٹرول کی دعوے دار ہیں۔ نمبر 1 کمبائنڈ ٹاسک فورس، نمبر 2 گلف کارپوریشن کونسل اور نمبر 3 ایران۔ دوستو، کمبائنڈ ٹاسک فورس امریکہ کی کمبائنڈ میری ٹائم فورس کا ایک حصہ ہے جس میں امریکہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی، برطانیہ اور پاکستان شامل ہیں۔ ان تمام ممالک میں سے ہر ملک تقریباً 15 دفاعی جہاز اس اتحاد کو فراہم کرتا ہے۔ اس ٹاسک فورس کا مقصد اس علاقے کو سمندری ڈاکوؤں، سمگلروں، دہشت گردوں اور کسی بھی ملک کی جارحیت سے محفوظ رکھنا ہے۔ گلف کارپوریشن کونسل سعودی عربیہ، UAE، قطر، عمان، بحرین اور کویت کا ایک ایسا دفاعی اتحاد ہے جس میں ایک ممبر ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ تیل برآمد کرنے والے یہ ممالک نہیں چاہتے کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کسی قسم کا مسئلہ پیدا ہو، لہٰذا یہ اس علاقے میں اپنی فورسز کو ہمیشہ چوکنا رکھتے ہیں۔ دوستو، ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ UNCLOS کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز اس کے کنٹرول میں آنی چاہیے، لہٰذا ایران نے یہاں اپنی ایرانین ریوولوشنری گارڈز کور یعنی IRGC کو تعینات کر رکھا ہے۔ دوستو، اسٹریٹ آف ہرمز میں تقریباً 8 جزائر ہیں جن میں سے 7 پر ایران جبکہ 1 پر UAE کا کنٹرول ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا جزیرہ کشم ہے۔ یہ 1200 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط ایک خوبصورت جزیرہ ہے جس کی آبادی تقریباً 1.5 لاکھ ہے۔ یہ جزیرہ ایک فری ٹریڈ زون ہے۔ یہاں ایک اور چھوٹا جزیرہ ہرمز ہے جس سے اس اسٹریٹ نے اپنا نام اخذ کیا ہے۔ یہ محض 42 مربع کلومیٹر رقبہ اور 6000 کی آبادی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں گریٹر ٹم، ابو موسیٰ، ہنجام، سیری اور ایسر ٹم جزائر ہیں جو ایران کے کنٹرول میں ہیں۔ موزینڈم اس اسٹریٹ کا وہ واحد جزیرہ ہے جو UAE کے کنٹرول میں ہے۔ دوستو، اسٹریٹ آف ہرمز میں امریکہ اور ایرانی فورسز کے درمیان ہمیشہ ٹینشن کی کیفیت رہتی ہے۔ ایران اس اسٹریٹ پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ اس سے معاشی اور اسٹریٹجک فوائد حاصل کر سکے، جبکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس اسٹریٹ کو بین الاقوامی تجارت کے لیے اوپن رکھا جائے تاکہ وہ یہاں سے ایران پر بھی نظر رکھ سکے۔ اسی تناظر میں یہاں امریکہ اور ایرانی فورسز کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں ہر وقت جاری رہتی ہیں۔ جب امریکہ ایران پر سینکشنز لگائے تو ایران بھی اس اسٹریٹ کو بند کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر کسی جنگ یا جھڑپ کی صورت میں یہ اسٹریٹ بند ہو جائے تو ایک طرف چین، جاپان، جنوبی کوریا اور انڈیا جیسے گلوبل پروڈیوسرز کی انرجی سپلائی لائن کٹ جائے گی جس سے نہ صرف ان ممالک کی معیشتیں بیٹھ جائیں گی بلکہ دوسری طرف مڈل ایسٹ کے ممالک کی تیل کی تجارت پر بھی برا اثر پڑے گا اور ان کی معیشت بھی شدید متاثر ہوگی۔ اگر موجودہ حالات کے پیش نظر اس اسٹریٹ کو جلد بحال نہ کیا گیا تو اچانک اتنی بڑی معیشتوں کے متاثر ہونے سے ایک ایسا اکنامک کرائسس وجود میں آئے گا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی اور گلوبل سپلائی چین شدید متاثر ہوگی۔ اگر اس نازک موڑ پر کچھ ممالک جنگ کی طرف گئے تو دنیا پر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ منڈلانے لگے گا۔
دوستو یہ تھا ورسٹ کیس سینیریو، لیکن اگر حقیقت میں یہ سٹریٹ بند ہو جائے تو دنیا کے پاس کچھ متبادل آپشنز بھی موجود ہیں، جیسا کہ سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن جو روزانہ 50 لاکھ بیرل تیل بحیرہ احمر تک منتقل کر سکتی ہے، اور UAE کی ہیشان فجیرہ پائپ لائن جو روزانہ 15 لاکھ بیرل تیل منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ پائپ لائنز سٹریٹ سے منتقل ہونے والے کل تیل کا تقریباً 40% منتقل کر سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ سیحان، دکم اور عقابہ کی بندرگاہیں بھی تیل اور LNG کی منتقلی میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ تھی سٹریٹ آف ہرمز کی کہانی۔ دوستو اگر آپ کو اس طرح کی کسی اور اہم جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا علم ہو تو ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔